حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ اجتماع ہے۔ امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے، کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے ہو گئے، عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک کہ کوئی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کی طرف جانا یا کوئی اور بات کرنا یہ تو بڑی لمبی بات ہے، عام جو سادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے ذہن مشکل سے قبول کرتے ہیں۔ چونکہ شکوک اتنے ڈال دیے گئے ہیں، شک اتنا پیدا کر دیا گیا ہے، تفریق اتنی ہے، بدگمانی اتنی ہے، بری سوچ اتنی زیادہ ہے، بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ چیزوں کو قبول کرنا۔ ہم لوگ جو ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی، تو ہم اصل میں اذان دیتے ہیں، صرف اذان دیتے ہیں کہ چلو بتا دے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، باقی اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے۔ اذان دینا ذمہ داری ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک موقع دے گا اذان ہوتی رہے گی۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے، اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتا ہے۔ یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 آدمی، مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کو مقابلہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج۔ تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجو؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے، ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے، یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے، وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں۔ او یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں؟ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ۔ انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا۔ ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز، ہماری مجبوری امام حسن ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے، تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور بہادر ہے، دلیر ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا خوشامدی ٹولہ، ہمارے ملک میں جو اچھی خوشامد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے، اچھی وزارت اسے دیتے ہیں، جو ذرا صحیح بدتمیز بھی ہو
اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے, انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دے. تو آپ نے یزید کو بلایا, حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا, بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا, اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا, نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا. وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ. ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے, 2-3-4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے. تو اس نے بھی فوری طور پہ, یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے. ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے, اس کو رکھتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا, بتایا نہیں. یزید نے اب کیا کیا, چونکہ بڑا چلاک آدمی تھا, بڑا شاطر تھا, بڑا تیز تھا, بڑا عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض, تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اس نے ولید کو خط لکھا, کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو میری بیعت کریں. یہ جو بیعت ہوتی تھی نا, یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی. یہ بیعت حلف ہوتا تھا, حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا, میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا. یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا. اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے, اس کا متبادل لفظ. تو کہا بیعت کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ, عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ, امام حسین کو بھی بلاؤ. امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں, چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے. ہن اللہ خیر کرے, جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی, تو جڑا ٹل پائے ہو پیر, جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر, تو جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر. کہتے بابا پہنچے ہیں, کڑے چھڑے جو پہن لیے. بھائی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے, مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے, مسجد کے خطیب تھے. اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو. تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے. کیا تماشا ہے, قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے. امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے. جناب عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھپھی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, ان کے بیٹے تھے. بہت زیرک آدمی تھے, یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے. تو ولید نے ایک بندہ بھیجا, اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے, اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, مجھے سمجھ آ گئی ہے, امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا, یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں, آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا, حسین کو خطرہ نہیں. کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں. تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے, عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے, تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا, زبردستی بیعت کرنے کا کہا, تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا, یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے. امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے, اس نے بتایا, اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے. تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا, مجمع لگاؤ, جمعے والے دن اعلان کرو. جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا, جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا, جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے, جو مولا علی کا ہے, سر عام اعلان کرو. اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں. تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں, تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں, لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا. جب یہ بات کی نا, تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے. اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا, باقی آپ حضور کے نواز ہیں, میں کر کچھ. وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا, عبد الملک بن مروان.
وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے، ابن مرجانہ اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پھوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے، اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے۔ جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز۔ ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے۔ ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے، ایم پی اے جتنے ظلم کرے گا، ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%، یہ لکھ لیں بات۔ ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنا اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، نہیں یہاں بنی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کریں، امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے، اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی۔ تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑ ہی جاتی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکے، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے میں وہ بکرا، وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے، اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روضہ دیکھنے لگے، اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روضہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے، حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین، پیار کرنے والے ڈھیروں تھے، انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین نے، 3 بوریوں میں۔ اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے، وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے، بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریاں بن جاتی۔ کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں، یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے، ابھی حالات نہیں۔ اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہیں تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا۔ جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے، تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں۔
وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو. حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں, مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں. حضرت علی کے بھتیجے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل. بڑے سمجھدار آدمی تھے, معاملہ فہم تھے, بڑے جری تھے. اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے. ان کو بھیجا گیا کوفے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے, وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے. جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی. آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے, نرم رویہ. عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا, یہ کسی اور علاقے کا تھا. جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے, بھاگے. اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی. تو تم پتہ ہے نا جڑا الیکشن لڑتا ہوں راتی جیت کے سوندا ہے, وہ فاتح ہوتا ہے, ہر روز جیتتا ہے. پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. 17,000 آدمی ایک دن آیا. اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے, 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. 2-4 دن میں کیا ہوا, 40,000 آدمی نے بیعت کر لی. اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا. ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف. اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر, ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے. تو چپ کر کے بیٹھا ہے. یزید بڑا تیز تھا, اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا. عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا, بڑا سخت گیر آدمی تھا. اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے, جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا. اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر, جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے. اس نے کیا کیا, وہ آدھی رات کو آیا, منہ چھپایا, جبہ پہنا, لوگ سمجھے امام حسین آ گئے. بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے. وہ چپکے سے داخل ہوا اندر, اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا, کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا. پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ, جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا, کچھ کو سزائیں دیں, کچھ کو سخت کہا, کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا, بلیک میل کیا. صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا. بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں, اللہ جانتا ہے. پہلے کچھ ہوتا ہے, بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا. اگلے دن صبح ہوئی, اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں زور کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا, اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے, نماز کی نیت باندھی. ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا. لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے. ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے, ویسے ہی کھڑے تھے, ہاتھ ہی نہیں باندھے سرے سے. جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا. عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے. بہت اونچا مینار تھا کوفے کا گورنر ہاؤس کا, اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا. اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں, حالات بڑے اچھے ہیں. خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا, بڑا محب اہل بیت تھا. رستے میں ملاقات ہوئی. حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں. لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا, ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا, بس بڑا خوف ہے, کوئی بندہ نہ باہر نکلے.
کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے. آج کتنے لوگ ہیں، کتنی دیگیں پکی، کتنی نیازیں بٹی، کیا کچھ ہوا. آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے. آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں رہ جائیں گی. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر دی جانا، بالکل پتر سانو کی لگے، سارا دن کوئی ہمارے لیے. وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں، ان کا تو کام ہے. خبردار ہم نے نہیں جانا. دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہونا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ، خیر صلی ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں. کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں. ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے انج نہ انج اسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں؟ انجے دھوکھے بازی انہیں کرایا انہیں کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان، تم ہی چھوڑ دو. یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے.